بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ افغانستان کو چھوڑ کر جانے والے افغانوں کے لیے روس نے بڑی پیشکش کر دی۔ بھارت کا طالبان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر غور شروع۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ امریکہ کی طالبان کے زیر قبضہ امریکی فوجی سازوسامان کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی۔ عراق جنگ میں شامل امریکی فوجیوں نے اپنے تمام تمغے حکومت کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کو دوبارہ اپنے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے، نیٹو جنرل سیکرٹری اسٹولنبرگ۔ ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ کام کریں گے، برطانوی وزیراعظم بورس جانسن۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وطن چھوڑ کر جانے والے افغانستان کے رہائشیوں کے لیے روس کی بڑی پیشکش۔ روس نے افغان باشندوں کو افغانستان سے نکالنے کے لیے طیاروں کی فراہمی کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ وہ افغانیوں کو نکالنے کے لیے طیارے فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخرووا نے کہا ہے کہ روس ان افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے سول طیارے فراہم کرنے کے لیے تیار ہے جو ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ روس نے کابل سے اپنا سفارتی عملہ تاحال نہیں نکالا۔ اس سلسلے میں ترجمان ماریا زاخرووا نے بتایا ہے کہ روس کا سفارتی عملے اور شہریوں کو افغانستان سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں، تاہم جو روسی افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے چارٹرڈ طیاروں کا منصوبہ موجود ہے۔ واضح رہے کہ 15 اگست کو افغان دارالحکومت کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد نہ صرف غیر ملکی بلکہ افغان شہری بھی بڑی تعداد میں ملک سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستانی ایئر لائن PIA کی جانب سے بڑا تعاون کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کا طالبان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر غور شروع۔ مودی حکومت نے سفارتکاروں کو طالبان کے خلاف سخت بیان دینے سے منع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ اس نے امریکہ سمیت تمام ممالک میں تعینات اپنے تمام سفارتکاروں کو کہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف کوئی سخت بیان نہ دیں۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق مودی سرکار کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ طالبان کو تسلیم نہ کرے۔ مودی اور عسکری ادارے صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک وفد دوحہ بھیجا جائے جو طالبان قیادت سے یقین دہانی حاصل کرے کہ ان کے جنگجو مقبوضہ کشمیر میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ قبل ازیں بھارت میں طالبان کی حمایت کرنے پر 2 رہنماؤں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ طالبان کی حمایت پر بولنے پر رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ انہوں نے بھارتی ریاست اتر پردیش میں طالبان کی حمایت کرتے ہوئے کابل پر پرامن کنٹرول پر طالبان کے اقدامات کو سراہا تھا، لیکن BJP کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دوسری جانب پاکستان نے طالبان کی جانب سے افغان سرزمین کسی اور کے خلاف اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیشہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی خواہش رہی ہے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا بیان خوش آئند ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے ہر ممکن مدد کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 20 سال تک مغربی اور اسلامی ممالک نے افغانستان کو نظر انداز کیے رکھا، لیکن ترکی ہر ممکن مدد کرے گا۔ اگر طالبان آمادگی ظاہر کریں تو مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نماز جمعہ کے بعد ترک صدر رجب طیب ایردوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کی آمادگی پر مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ مغربی اور اسلامی ممالک نے افغانستان کو 20 سال تک نظر انداز کیے رکھا، لیکن ترکی افغانستان کی تعمیر نو میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گا۔ ترکی 3 لاکھ سے زائد غیر رجسٹرڈ شدہ افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ترکی ابھی تک تمام وسائل اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ افغانستان میں انفراسٹرکچر کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور مستقبل میں بھی اس کاوشوں کو جاری رکھا جائے گا۔
دوسری جانب ترجمان افغان طالبان سہیل شہین کا کہنا تھا کہ افغانستان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیریں نو کریں گے۔ اس حوالے سے ترکی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ترکی اور افغانستان کے تعلقات کا موازنہ کسی دوسرے ملک سے نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے ہفتہ پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی صورتحال پر دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطے میں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے طالبان کے زیر قبضہ امریکی فوجی سازوسامان کو تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ فوجی سازوسامان کو فضائی حملوں سے تباہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی طیارے، گاڑیاں اور ہتھیار افغان شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے طالبان کے افغانستان پر قبضے کے دوران وہ امریکی فوجی سازوسامان جو طالبان کے ہاتھ لگ گیا، اب وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصاویریں بنوا رہے ہیں۔ اس فوجی سازوسامان کو تباہ کرنے کی امریکہ نے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ طالبان کے زیر قبضہ امریکی طیارے، گاڑیاں اور ہتھیار افغان شہریوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ فوجی سازوسامان کو تباہ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ سامان کو تباہ کرنے کے لیے افغان حملوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ فوجی سازوسامان روس یا چین کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے۔ اس سازوسامان میں 100 سے زائد بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، سینکڑوں فوجی گاڑیاں اور جدید اسلحہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوج کی انتہائی حساس بایو میٹرک ڈیوائسز کو طالبان نے قبضے میں لے لیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کو اس بات کے خدشات لاحق ہو گئے ہیں کہ ان ڈیوائسز میں موجود حساس ترین معلومات کو اس کے مخالفین اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق جنگ میں شامل امریکی فوجیوں نے اپنے تمام تمغے حکومت کو واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عراق جنگ لڑنے والے ایک سابق امریکی فوجی کا کہنا ہے کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا کوئی سراغ نہیں ملا، وہ سب جھوٹ تھا۔ اس سے قبل 2012 میں بھی عراق جنگ کے خاتمے پر جنگ میں لڑنے والے امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے سروس میڈل واپس لوٹانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی فوجیوں کا کہنا تھا کہ تمغے، فیتے اور جھنڈے انسانوں کی بربادی کا مداوا نہیں کر سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کو دوبارہ اپنے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں۔ عالمی خبررساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اسٹولنبرگ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اور چین کے اقدامات کی وجہ سے ضروری ہے کہ نیٹو ممالک مضبوط اتحاد قائم رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان عالمی برادری سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کریں۔ اسٹولنبرگ نے زور دے کر کہا ہے کہ طالبان افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ نہ بننے دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان انخلا کے عمل میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا پر امن اور مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ کام کریں گے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بورس جانسن نے افغانستان کا معاملہ صحیح طریقے سے نہ سنبھالنے پر تنقید کا نشانہ بننے والے وزیر خارجہ کا دفاع کیا۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے مسائل کے حل کی تلاش کے لیے ہماری سیاسی اور سفارتی کوششیں جاری رہیں گی اور اگر ضرورت پڑی تو طالبان کے ساتھ بھی مل کر کام کریں گے۔ اس سے قبل افغان شہریوں سے ملاقات کے بعد بورس جانسن کا کہنا تھا کہ افغان شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان شہری برطانیہ میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں مقیم افغان شہری بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ طالبان نے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور یہی حقیقت ہے۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیگر ممالک اپنی اقدار افغانستان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔